انکسار۔ آپ اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ میں نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ پھر آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں۔ میں تو امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہے اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں میں گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تم نے ان 6 افراد کی جان بچائی اسی طرح تکبر سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد سے اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا، اور یہ کفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتے ہی کے صدقے میں قبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہے یا کتا؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ سے جیسے گناہ صدہا و گناہ گاروں سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے بطور تحفہ اس کو تازہ کھجوریں بیچتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامہ میں درج کروا دی ہیں، میں اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ سبق آموز واقعات۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں 4 افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ اول محنس یعنی ہجڑا، دوم مست شخص، سوم لڑکا، چہارم عورت۔ لوگوں نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے ایک ہجڑے سے جب گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے گریزاں نہ ہوں، ویسے عاقبت کی خبر خدا کو ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے کہا سنبھال کر قدم رکھو کہیں گر نہ پڑنا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی، چنانچہ میں اس قول سے آج تک متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے چراغ گل کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ روشنی کہاں معدوم ہو گئی، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصہ کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم اپنے ہاتھوں سے منہ تو ڈھانپ لو، لیکن اس نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی اور اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھے بالکل محسوس ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اسی کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و خواص پر قائم ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ واعظ کر کے ممبر سے اترے تو بعد افراد کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت سے متعلق نہیں تھا، اس کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ اظہار حقیقت۔
ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہو۔ یہ سن کر سب لوگ بہت مسرور ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے کردار اور عادات میں ان جیسے ہو، بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شباہت پائی جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ تصور کرنے لگتے، اور اگر وہ تمہاری حالت دیکھتے تمہیں ہرگز مسلمان تصور نہ کرتے۔ وہ تو برق رفتار گھوڑوں سے آگے چلے گئے اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر قادر نہیں۔ اللہ صبر کا مفہوم۔ کسی دہقانی نے جب آپ سے صبر کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، اول آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنا، دوم ان چیزوں سے اجتناب کرنا جن سے احتراز کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بدو نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں۔ فرمایا کہ میرا زہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے اور صبر بے صبری کی وجہ سے۔ بدوی نے کہا کہ میں تو آپ کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مصیبت یا اطاعت خداوندی پر میرا صبر کرنا نار جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے اور اسی کا نام جزا ہے، اور میرا تقوی محض رغبت آخرت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سلامتی جسم و جان کے لیے۔ اور صابر وہ ہے جو اپنے حصہ پر راضی رہتے ہوئے آخرت کی طلب نہ کرے، بلکہ اس کا صبر صرف ذات الہی کے لیے ہو، کیونکہ اخلاص کی علامت یوں ہی ہے۔